السلام علیکم دوستو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے، جو ٹینشن ہے، یہ محض ایک ڈرامہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں ممالک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، مگر بظاہر ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ واقعی یہ کیا کوئی ڈرامہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، یا واقعی ایک فیک ڈرامہ ہے جو اسرائیل اور ایران نے دونوں نے مل کے ایک اسٹیج کا سجایا ہوا ہے جنگ کا، اور اس کو آج تفصیل سے جانیں گے۔ اور دوستو، یہ سب ہم جانیں گے ہمارے فیصل وڑائی بھائی کی ویڈیو سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایران اور اسرائیل واقعی آپس میں دشمن ہیں، ان کی رائیولری ہے، یا سب کچھ ایک نورا کشتی ہے، ایک سوڈو رائیولری، ایک پولیٹیکل تھیٹر لگایا ہوا ہے انہوں نے، ایک فیک کانفلکٹ ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران دونوں کے پاس بڑی تعداد میں ایسے ویپنز ہیں کہ اگر کھلی جنگ کا موقع آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ایک دوسرے کی سینکڑوں عمارتیں راکھ کا ڈھیر بنانا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، اسرائیل کے پاس زیادہ ماڈرن ہتھیار ہیں، وہ ذرا زیادہ نقصان کر دے گا، جبکہ ایران کے پاس اتنے ماڈرن ہتھیار نہیں ہیں، وہ ذرا کم نقصان کرے گا۔ مگر یہاں ایک فرق بہرحال ہوگا، وہ یہ کہ کھونے کے لیے ایران کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس بہت کچھ ہے۔ وہ اس طرح کہ اسرائیل ایران سے 80 گنا 80 ٹائمز چھوٹا ملک ہے جغرافیے میں، یعنی ایران کی طرف سے اسرائیل پر گرنے والے 1-2 ہزار میزائلز جو نقصان کریں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اسرائیل کے لیے اسے ریکور کرنا ناممکن ہوگا، جبکہ ایران اپنے بہت بڑے جغرافیے اور 8 کروڑ سے زیادہ آبادی کے باعث اس سے زیادہ نقصان سہنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے۔ پھر اسرائیل کا مسئلہ، اس کا سینسٹیو مسئلہ ساری اسرائیلی آبادی نہیں، اس کا بڑا انٹرسٹ آبادی کا ایک خاص حصہ ہے جسے وہ آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا، یعنی وہ وائٹ جوش لابی جو اس کے 5 شہروں میں، حیفا میں، حدیرہ میں، تل ابیب میں، اشدود میں اور اشکلان میں رہتی ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے خاندان ہیں جو ساحلوں پر بیچ ریزورٹس کے قریب پارٹی لائف گزارتے ہیں۔ امریکہ سمیت 3 ملکوں کی نیشنلٹیز یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی کریم آف کریم ہے۔ یہ سفید یہودی آبادی اور آرتھوڈاکس جوز جو ہیں، یہ دونوں مل کر ہی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں۔ یہ 5 شہر اور یہاں کے وائٹ جوش اسرائیل کے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ ایران سے جھگڑے میں کسی بھی صورت اس اپنے سینسٹیو حصے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ساؤتھ اسرائیل کے صحرائی بدوؤں اور نارتھ کی وہ جوش آبادی جو یورپ سے نہیں آئی بلکہ وہ عرب جوز ہیں، اور وہ مسلمان عرب جو اسرائیل میں رہتے ہیں، یہ سب سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح اپارتھائڈ اسرائیل کے شہری ہیں۔ ہر کالونیل پروجیکٹ کی طرح اسرائیل نے ان ڈسپینسیبلز کو بارڈر کے قریب بفر زون کے طور پر رکھا ہوا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے نمائندہ شہری جو ہیں وہ ساحلوں پر فلسطین، اردن، لبنان اور مصری بارڈر سے دور رہتے ہیں، تاکہ جب بھی کبھی لڑائی ہو، چپکلش ہو تو پہلے ان سیکنڈ کلاس سٹیزنز کا نقصان ہو۔ اس سے ظاہر ہے اسے دوہرا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو بارڈر والی آبادی فلسطینیوں اور دیگر عربوں کے خلاف ہو جاتی ہے کیونکہ نشانے پر ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اصل طاقت جو ہے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں اور ان کے لیے ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے آسانی سے نکل بھی سکے۔ مختصر یہ کہ ایران کے برعکس اسرائیل کے لیے اپنے انتہائی چھوٹے جغرافیے میں ایک اور انتہائی چھوٹے حصے کو ہر صورت محفوظ رکھنا اہم ہے، جو کہ خاصا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایران کو دیکھیں، اس کے پاس کھونے کو ایسا کیا ہے جسے بچانے کے لیے وہ فی الحال آل آؤٹ وار نہیں چاہتا۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو کامیابی سے چلا رہا ہے، سب جانتے ہیں، اور وہ اسے مزید ترقی بھی دینا چاہتا ہے۔ اس سے اس کی اکانومی اور سیکیورٹی بھی وابستہ ہے کیونکہ انہیں فروخت بھی کرنا چاہتا ہے وہ۔ تو آیت اللہ رجیم اس کے علاوہ اب ایٹامک پروگرام میں بھی اس سٹیپ کے بہت قریب ہے جہاں وہ ایٹامک وار ہیڈ تیار کر لے گی، یعنی میزائل پروگرام اور ایٹمی پروگرام کی تکمیل مل کر ایسا تگڑا ڈیفنس بنائیں گے ایران کے لیے کہ اس کے بعد اسرائیل سے ایران ایک نئے لیول پر ڈیٹرنس کے ساتھ جنگ کر سکے گا۔ پھر آیت اللہ رجیم نے 15,000 انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنی اکانومی کو سہارا دیا ہوا ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ کسی بھی وجہ سے ان کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچے کہ جس کے باعث ان کے سیاسی مخالفین ملک کے اندر مضبوط ہو جائیں اور وہ رجیم ہی کو گرا دیں، انقلاب کے خلاف ایک اور انقلاب لے آئیں، یا پھر کسی بیرونی طاقت سے انہیں ایسی جنگ لڑنا پڑے جس میں ان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان ہو اور وہ ماضی میں چلا جائے۔
क्यूरियस फेलोज, इस मुख्तसर कंपैरिजन से आप ये समझें कि इसराइल और ईरान दोनों के पास खोने को थोड़े बहुत फ़र्क के साथ बहुत कुछ है, लिहाजा दोनों दुश्मन होने के बावजूद किसी भी खुली जंग के बगैर एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करते रहना चाहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स गेम उस वक्त तक चलेगी जब तक दोनों में से एक इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि दूसरे को ख़त्म कर सके, या कोई एक किसी सियासी तब्दीली के नतीजे में खुद ही ख़त्म नहीं हो जाता या बेहद कमज़ोर नहीं हो जाता। इसी को स्ट्रेटजिक बैलेंस कायम रखना कहते हैं। तो इसराइल इसमें यह करता है कि वो ISIS यानी दाश जैसी तंजीमों में अमेरिका के ज़रिए अपने लिंक्स बनाकर ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ हमले करवाता रहता है। बराह रास्त भी हमले करता है, लेकिन ईरानी इत्तेहादियों पर। ईरान, इराक और शाम में ईरान मुखालिफ बागियों को भी इसराइल सपोर्ट करता रहता है और ईरानी साइंसदानों को, जनरल्स को, लीडर्स को भी टारगेट किलिंग में हलाक करता रहता है। हम अपने वीलॉग्स में इसकी कहानियाँ आपको दिखा चुके हैं। जबकि ईरान ये करता है कि वो चीन के स्टाइल में एक लंबी तवील एक चेस गेम खेल रहा है। वो शतरंज की तरह चालें चलता है। वो इसराइल के गिर्द अपने छोटे छोटे एसेट्स चेस पीसेस की तरह फैलाता जा रहा है कि दुश्मन को घेरे में रखना और अचानक हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना उसके लिए हर वक्त मुमकिन रहे, यानी दुश्मन पर एक चेक रहे। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी बहुत एलियन है, अजीब है, तो याद रखें, सारी ग्रेट पावर्स एक दूसरे के खिलाफ यही करती हैं और कर रही हैं। चीन और अमेरिका इसकी ताज़ा मिसालें हैं कि अमेरिका चीन के दुश्मनों को सपोर्ट करता है और चीनी समुद्रों के किनारों पर अपने जंगी जहाज़ खड़े किए रखता है। चीन के हमसाये में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन, वियतनाम और भारत को अमेरिका मिलिट्री सपोर्ट देता है, लेकिन चीन से बराह रास्त जंग नहीं करता। चीन भी अमेरिकी जंगी जहाज़ों के करीब अपनी मिलिट्री आबदोज़ों को चक्कर लगवाता रहता है। कभी कभी अमेरिकी वॉरशिप्स के सामने से अचानक चाइनीज़ सबमरीन्स समंदर की सतह पर आती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, जैसे धमकी देकर जा रही हूँ कि हम यहीं हैं। अमेरिकी तैयारे जो चाइना की मुतराज़े हदूद से गुजरते हैं, उस एयर स्पेस से गुजरते हैं, उनको सख्त तरीन अल्फाज में चाइनीज़ वार्निंग देते रहते हैं, फेक अटैक की आवाज़ें भी पैदा करते हैं, लेकिन किसी अमेरिकी जहाज़ को गिराते नहीं। और ना ही अमेरिका किसी चीनी आबदोज को निशाना बनाता है, उनके जहाज को निशाना बनाता है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब ऐलान जंग होगा, या कम से कम उतना ही हम पल्ला मिलिट्री रिस्पॉन्स जरूर आएगा। सो दोनों अपने स्टेक्स को बचाने के लिए अरबों डॉलर्स जंग में फूंकने के बजाय एक महफूज फासले पर रहकर कोल्ड वॉर जारी रखते हैं। इसराइल और ईरान की तरह ये भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इनमें से एक बहुत कमज़ोर नहीं हो जाता या कोई एक गलती करके ये थ्रेशोल्ड तोड़ नहीं देता। तो जो दोस्त ये समझते हैं कि ईरान और इसराइल कोई नूरा कुश्ती कर रहे हैं, फेक कॉन्फ्लिक्ट खेल रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि करीब करीब एक जैसी ताकत रखने वाले तमाम दुश्मन ममालिक, राइवल्स, मॉडर्न वॉरफेयर ऐसे ही लड़ते हैं। अब ज़रा कुछ देर में हम आपको चंद लम्हों में ये बताते हैं कि 19 अप्रैल की रात ईरान में इसराइल ने किया क्या था। इसराइल चूंकि साथियों ईरान पर हमले का ऐलान कर चुका था, तो क्या हुआ कि 19 अप्रैल को रात 4 बजे से कुछ घंटे पहले ही ऐसी इतलात आने लगी थी कि ईरान ने अपने इंडस्ट्रियल सिटी अस्फहान और कैपिटल तेहरान समेत कुछ एरियाज में एयर ट्रैफिक बंद कर दी है, यानी किसी एयरपोर्ट से कोई मुसाफिर जहाज टेक ऑफ या लैंड वहाँ पर नहीं कर सकता था। इसके बाद 4 से 5:30 बजे के दरमियान ईरान ने 3 छोटे साइज के ड्रोन्स एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए, जिन्हें ईरान खिलौना ड्रोन्स कह रहा था। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही कहीं से उड़ते हुए आए थे, इसराइल की तरफ से हरगिज नहीं थे। सुबह 5-5:30 बजे के कुछ देर बाद पूरे ईरान में एक बार फिर एयर ट्रैफिक खोल दी गई थी। कुल मिलाकर कोई 4 से 5 घंटे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट रहा और उसकी फिजा जहाज़ों के लिए बंद रही। अब देखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि ईरान और इसराइल किसी तीसरे मुल्क के जरिए राब्ते में ना हो, क्योंकि कई घंटे पहले एयर स्पेस खाली करना, उसे महफूज करना और फिर एक छोटे से ऑपरेशन के बाद उसे बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर देना, ये सब कुछ बगैर 100% मालूमात और इत्मीनान के नहीं हुआ करता। बिल्कुल ऐसे जैसे इसराइल पर हमले के 5वें घंटे में 5 घंटे बाद, पूरे 5 घंटे मुकम्मल होने पर ईरान ने ऑपरेशन ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। यकीनन इसराइल और ईरान के दरमियान अमेरिका के ज़रिए से किसी और मुल्क ने ये मालूमात शेयर इनके आपस में की होंगी, जब ही ये सब मुमकिन हुआ। इस मुख्तसर इसराइली ऑपरेशन के दौरान ईरान में इस्फहान के करीब एक धमाका भी सुना गया था, जो ईरानी न्यूक्लियर साइट के करीब एयर डिफेंस सिस्टम में हुआ।
ایران کے مطابق یہ اس کے ڈیفنس سسٹم میں ایک مائنر خرابی کی وجہ سے ہوا تھا اور اس کا اسرائیلی حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانین انٹرنیشنل ایک انگلش ویب سائٹ جو کہ بیرون ملک رہنے والے ایرانی جرنلسٹس کی ایک سائٹ ہے، نیوز سائٹ ہے، انہوں نے کچھ سیٹلائٹ امیجز شیئر کیے ہیں جن میں اصفہان کے قریب اس ایئر ڈیفنس سائٹ پر ایک حملے کا نشان دیکھا جا سکتا ہے، اٹیک کا نشان، لیکن سائٹ بھی یہ کنفرم نہیں کر سکی کہ یہ نشان ایگزیکٹلی کس چیز کا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی حملے کا ہی ہے۔ اس کی ایک اور تصدیق امریکی اخبارات میں 19 اپریل کی رات کی خبروں سے ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایران کے اندر اسرائیلی اٹیک ہو چکا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی اور اسرائیلی سورسز کے حوالے سے بتایا کہ رات کو سینٹرل ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ایرانی لیبارٹریز پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی اٹیک کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ایران کے اندر کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب وہی جو کچھ ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایک سب تھریش ہولڈ اٹیک تھا، یعنی جنگ کے خطرے سے پیچھے رہ کر کیا ہوا ایک حملہ، جس کا مقصد صرف اسٹریٹجک بیلنس کو قائم رکھنا تھا۔ تو خیر، یہ 19 اپریل کی رات کو 14 اپریل کے اسرائیلی رسپانس کی کل کہانی ہے۔ اس میں صرف اتنا آپ اضافہ کر لیجئے کہ عراق اور شام میں کچھ سائٹس پر بھی دھماکے سنے گئے تھے۔ ایک جگہ سے اسرائیلی میزائل کے کچھ ٹکڑے بھی ملے عراق اور ایران کے بارڈر کے قریب، لیکن ظاہر ہے وہ ایرانی سرزمین سے باہر کی بات ہے۔ ڈیٹرنس کے سلسلے میں اسرائیلی حملہ وہی تھا جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا اور نقشے میں لوکیشنز بھی آپ کو دکھائیں۔ کیورس فیلوز، ایک بار آپ ذرا ان تصاویر کو دیکھیں۔ یہ ایرانی بیلسٹک میزائل شہاب 3 کی ایڈوانس شکل عماد-1 ہے۔ اسرائیل اسے 5 منزلہ میزائل کہہ رہا ہے۔ یہ ان ایرانی میزائلز میں سے ایک ہے جو اسرائیلی ملٹری IDF کے مطابق ڈیڈ سی میں، اسرائیل کے اندر جو مقبوضہ علاقے میں ڈیڈ سی ہے، اس کے اندر گرے تھے۔ انہیں نکال کر IDF نے نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ صرف اس میزائل کی مکمل حالت اور سائز چیک کریں۔ اگر یہ میزائل لیکوڈ فیول سے بھرا ہوتا، اس میں پورا ایمونیشن ہوتا اور یہ پھٹ بھی جاتا تو آج اس کھوکھلی شکل میں ان تصاویر میں ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ اب بھلے یہ بلاسٹ نہیں ہوا، لیکن 54 فیٹ لانگ، 54 فٹ لمبے خالی میزائل کا گرنا یہ بتاتا ہے کہ اگلی بار یہ ایمونیشن کے ساتھ بھی کسی نشانے پر گر سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے دکھاوے کے لیے اور اسرائیل نے بھی جھوٹے صرف دکھاوے کے لیے فائر کیے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ یہ ایک سیریس ڈیٹرنس بیلنس وار ہے۔ اب دوستو، یہاں ایک بات ہے کہ یہ فیک نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ریئل ہے۔ واقعی ایران فلسطین کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے۔ ایران کے قریبی ساتھی یمن اور حزب اللہ اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں۔ اور دوستو، غزہ میں 34,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے تو میرے خیال سے یہ ناانصافی ہوگی۔ اور دوستو، یہ ناانصافی ہوگی فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، یمن کے ساتھ۔ دوستو، یہی اصل صورتحال ہے، یہی حقیقت ہے، فیک نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔